السلام علیکم ویورز، احمد رانا ویوز میں خوش آمدید۔ آج اس ویڈیو میں ہم اسرائیل اور ایران کے معاملات پر اور جو اس وقت شدید کشیدہ صورتحال ہے مشرق وسطیٰ میں، اس پر بات کریں گے۔ اور اس میں ایک سوال، کیا مسلم امہ متحد ہو سکتی ہے، یہ ہمارا سوال ہے۔ اگر ہم سب سے پہلے مشرق وسطیٰ کے اندر موجود ایک فقدان ہے لیڈرشپ کا، اگر ہم اس کو سمجھیں تو یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیوں مسلم امہ کے وہ پاورفل ملک جن کے پاس آئل، گیس، اکانومی اور دنیا کی لیڈنگ فیسلٹیز اگر وہی مسلم ممالک آپس میں اتحاد نہیں رکھتے ہیں تو پھر باقی غریب ملک تو آلریڈی ڈیپینڈنٹ اکانومیز میں چلے جاتے ہیں۔ مڈل ایسٹ کی اگر ہم بات کریں تو ایران کے اوپر اس وقت جو صورتحال ہے، اور ایران باقی مسلم ممالک کی طرف دیکھ رہا ہے یا ایکسپیکٹ کر رہا ہے، یا یہ کہا جائے کہ باقی ممالک کو ہم یہ کہیں کہ ایران کی ہیلپ کیوں نہیں کر رہے، تو ایران اور عراق وار جو ہے وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ایک مسلم ملک ہی دوسرے مسلم ملک کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 2003 میں جب امریکہ نے عراق میں انویژن کی اور صدام حسین کی پھانسی تک ایران کا سائلنس رہنا اور اس پہ اس کی بات نہ ہونا بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہی نہیں، ہم آذربائیجان جو کہ شیعہ کمیونٹی ہے اور ایران بھی ایک شیعہ کمیونٹی ملک ہے، دونوں کی آپس میں ڈپلومیٹک ریلیشنز کا بہتر نہ ہونا آف کورس اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلم ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ہی کچھ نظریاتی اختلافات پر موجود ہیں، اور یہ نظریاتی اور مذہبی اختلافات ہیں، یہ شیعہ اور سنی ہونا بھی ان کا واضح اختلاف ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پورا مشرق وسطیٰ جو ہے، پورا مڈل ایسٹ آپ کو ڈیوائیڈ ملے گا۔ اور مڈل ایسٹ کے ڈیوائیڈ ہونے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یو اے ای ہے، پھر جارڈن ہے، پھر عراق ہے، پھر سیریا ہے، ایون دو بڑی قوتیں ایران اور سعودی عربیہ ایک لمبے عرصے تک جو کہ موجودہ ٹائم پر بھی آپس میں اس ریلیجس کانفلکٹس کی وجہ سے کانٹراڈکٹ کر رہی ہیں۔ ایک تو مشرق وسطیٰ میں پاور کی کنسنٹریشن یا مشرق وسطیٰ میں پاور کی جو ڈویژنز ہیں ان ممالک میں، اس کی نوعیت جو ہے وہ سیکٹیرین بھی ہے اور وہ آئیڈیالوجیکل کانفلکٹس میں بھی موجود ہیں۔ شاید باقی بہت سارے مڈل ایسٹ کنٹریز یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا جو ہارڈ سٹانس ہے اور جو ایران کا ہارڈ سٹانس ہے، یہ دو ہارڈ کور ریاستیں ان سب کے لیے آنے والے دور میں مسئلہ پیدا کر سکتی ہیں، اور یہ کہیں نہ کہیں اس خطے کے چودھری کے طور پر سامنے نہ آ جائیں۔ شاید اسی وجہ سے یہ تمام مشرق وسطیٰ ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کی پاور کو بھی تھوڑا سا ریڈیوس ہونا چاہیے اور اسرائیل کا بھی اس جنگ میں نقصان ہونا چاہیے، تاکہ دونوں اپنے اپنے ان سٹانسز پہ واپس چلے جائیں، جس سے اس خطے کو ہمیشہ سے پیس کا کنسرن رہتا ہے، تاکہ جو پاور ہے وہ آپس میں ڈیوائیڈ ہو سکے اور کوئی بھی ایک ملک جو ہے وہ اس جنگ میں جیتنے کے بعد پورے مشرق وسطیٰ کے اوپر اپنی آئیڈیالوجی کو تھوپ نہ سکے۔ اور اسرائیل کا گریٹر اسرائیل پروگرام جو ہے وہ ان ممالک کی ایک واحد وجہ ہے جس کو یہ متحد ہو کر شاید اس کی دبے لفظوں میں یا کھل کر مخالفت نہیں کرے، لیکن دبے لفظوں میں یہ ایران کی سپورٹ جو ہے وہ اس میں کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کو بھی ہم مسلم امہ کا اتحاد نہیں کہیں گے، بلکہ یہ ان کا اپنا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے کہ مسلم امہ کا اتحاد جو ہے وہ شاید ان کے ذہنوں میں دور دور تک نہیں ہے۔ ایران کے بعد ان کا نمبر لگ سکتا ہے، یہ ان کے ذہنوں میں ضرور ہوگا، جس کی وجہ سے یہ ایک اسٹریٹجک سپورٹ کو وہاں پہ پرسو کر رہے ہیں۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے، اگر ہم ٹرکی کی بات کریں جس کو ہمیشہ سے مائنر ایشیا کہا جاتا ہے، اس کے اوپر ہمیشہ سے ایک پگڑی رکھی گئی کہ یہ ٹرکی جو ہے خلافت کا علمبردار بھی ہے اور مسلمان ممالک کو لیڈ بھی کرتا ہے، اور طیب اردوان ہمیشہ سے ایک بلنٹ اور میچور اور بہت زیرک پولیٹیشین کے طور پر بھی مسلم امہ کی بات کرتے ہمیشہ نظر آئے بڑے فورمز پہ۔ لیکن ٹرکی جو ہے اکنامکلی اسٹرانگ ہونے کے ساتھ ساتھ ٹرکی کی جو انوالومنٹ اس ایران تنازع میں ہے موجودہ، وہ کچھ اور ہے اور تاریخ کچھ اور بتاتی ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ طیب اردوان جو ہیں یہ اپنے ہی دور میں 2005 میں جب اسرائیل وزٹ کر رہے تھے تو ایرل شیرون اسرائیلی پرائم منسٹر کے ساتھ انہوں نے تل ابیب میں یہ بیان دیا تھا کہ ایران کا جوہری پروگرام جو ہے وہ دنیا کے لیے خطرناک ہے۔ تو ایک اسلامک ملک کا اسرائیل کے ساتھ ٹھہر کر ایسا بیان، اٹ از ناٹ ریلیجس بٹ یہ دو ملکوں کے یا تین ملکوں کے آپسی تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ نقطہ بڑے واضح ہے کہ کیا یہ اسلامک ملکوں کی جنگ ہے یا یہ دو ملکوں کی جنگ ہے، اور ہر ملک اس کو اپنے طور پہ دیکھ رہا ہے۔ تو اگر 2005 میں اسرائیل کے ساتھ ٹھہر کر ٹرکی کا یہ بیان کہ ایرانی پروگرام جو ہے وہ ان کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے، تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ مسلم ممالک آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں برابر ملوث تھے۔ پھر یہ طیب اردوان ہی ہیں جنہوں نے شام کے اندر جو شیعہ کمیونٹی اور ایران کی جو حکومتیں تھیں بشار الاسد کی حکومتوں کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ یہ طیب اردوان ہی ہے، یہ ٹرکی ہی ہے جس نے عراق کے اندر جب اڈے دینے کی باری آئی تو ان کی پارلیمنٹ سے صرف 3 ووٹوں سے یہ فیصلہ نہیں ہو سکا تھا کہ ہم
ہم عراق کے لیے اڈے نہیں دیں گے، لیکن ان کی ایئر سپیس کو امریکن نے یوز کیا تھا اور پھر عراق کے اوپر حملہ کیا تھا۔ تو یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اسلامک ملک ہی دوسرے اسلامک ملکوں کے راستے میں ان کے لیے سافٹ ٹارگٹ بنتے رہے ہیں۔ پھر اگر ہم ایران کی بات کریں جس کے اوپر اس وقت مشکل وقت ہے، جس کے لیے ہمیں اس کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے سارے ملکوں کو، لیکن یہ ایران ہی تھا جس نے عراق کے اوپر ہونے والے 2003 کے حملے پہ کچھ نہیں کہا تھا۔ یہ عراق ہی تھا جس نے صدام حسین کی پھانسی ہو کے اس پہ کوئی بات نہیں کی تھی۔ تو ٹرکی کا جو اس سٹانس ہے وہ بھی اپنے ہی نیشنل انٹرسٹ کو واچ کر رہا ہے، جس طرح سے ایران کے انٹرسٹ کو واچ کیا جا رہا تھا۔ ٹرکی کے بعد اگر ہم باقی مسلم ممالک کی بات کریں تو اسرائیل کو ایز اے کنٹری ایکسیپٹ کرنا اور اس کی آئیڈیالوجی کو انڈورس کرنا یا اس کو مسلمان فلسطین ریاست کے خلاف اس کو جانتے وقت بھی قبول کرنا، یہ بھی مسلمان ممالک کی ہی غلطی تھی۔ ترکی پہلا اسلامک ملک ہے جس نے 1949 میں اسرائیل کو ایز اے ملک ایکسیپٹ کیا تھا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جارڈن نے 1994 میں، ایجپٹ نے جس وقت خمینی انقلاب آ رہا تھا تو ایجپٹ نے اس وقت ایکسیپٹ کیا تھا اسرائیل کو۔ اس کے بعد ابراہم ایکارڈ کی وجہ سے بہت سارے گلف ریاستوں کے، UAE کنٹری نے، اس کے بعد بحرین نے، اس کے بعد مراکش، ان سارے ملکوں نے جب اسرائیل اور پیلسٹائن کے تنازع میں اسرائیل کی فیور میں اسرائیل کو ایکسیپٹنس دے رہے تھے، تو اس وقت بھی مسلم امہ کا اتحاد اس صورتحال کو نہیں دیکھ رہا تھا، نہیں سمجھ رہا تھا کہ کیا یہاں پر متحد ہونے کے لیے کسی کی ضرورت ہے یا نہیں، لیکن سب اپنے میوچول ٹریڈ بینیفٹس کو اس وقت دیکھ رہے تھے، جو کہ مسلم امہ کے اتحاد کے اوپر ایک اور کویسچن مارک تھا۔ اب ایک سوال کہ مسلم تنظیمیں ہیں، عرب لیگ ہے، OIC ہے، تو یہ مسلم تنظیمیں یا عرب لیگ یا OIC یا کوئی بھی اور مسلم بلاکس جو ہیں، یہ صرف اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ مسلم ممالک کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں۔ اور کیا یہ مسلم ممالک جو سارے اس میں موجود ہیں 57، کیا وہ سارے ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں؟ ان کے درمیان بہت سارے فیکشنز ہیں، بہت ساری ان کے درمیان ریلیجس دراڑیں ہیں، کوئی شیعہ کو سپورٹ کرتے ہیں، کوئی سنی کو سپورٹ کرتے ہیں، کوئی نیوٹرالٹی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ان فیکشنز کی وجہ سے بھی تمام ممالک کے ان ممالک کے ساتھ بھی بہت اچھے روابط ہیں جن کے ساتھ پاکستان یا جن کے ساتھ دوسرے ممالک، اگر انڈیا اور پاکستان کی بات کی جائے تو اس وقت یہ مسلم ممالک کی آرگنائزیشن OIC ہی تھی جس نے 2019 5 اگست کو آرٹیکل 370 جو کشمیر میں نافذ العمل ختم کیا گیا بائی دی انڈین گورنمنٹ، اس کے بعد بھی OIC نے ایز اے گیسٹ انڈیا کو اگر بلایا تھا تو یہاں پر مسلم اتحاد کہیں پر نہیں تھا۔ مسلم اتحاد کی جب بات ہم کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز میں دور دور تک نہیں سمجھ آتی کہ کیا مسلمان اپنے نظریے کے لیے اتنے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، کیا وہ مسلم امہ کے اوپر ہونے والے جتنے بھی مظالم ہیں ان کے لیے وہ ریڈی ہیں؟ تو میرے پاس اس کا جواب اس ریسرچ کے بعد لگا بالکل نہیں ہے، کیونکہ ہم روہنگیا مسلمانوں کی بات کر لیں، ہم پیلسٹینینز کی بات کر لیں جو کہ 1948 سے لے کے آج تک اپنی نسلیں اور بچے مروا چکے ہیں، ہم بوسنیا کی بات کر لیں، ہم لیبیا کی بات کر لیں، ہم شام کی بات کر لیں، ہم عراق کی بات کر لیں، ہم افغانستان کی بات کر لیں، چاہے اس میں پاکستان کا رول جو ہے وہ بھی کویسچنیبل ہے کہ اس رول میں ہمارا کردار کیا رہا، تو ہمیں یہ کہیں نہیں لگا کہ ہم ایز اے مسلم کنٹری اس ساری صورتحال میں کہیں پر لیڈنگ رول میں تھے، یا ٹرکی کو ہم اپنے لیڈنگ رول پہ بٹھا سکتے ہیں۔ کسی بھی ملک کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں اگر مذہب ہمیں انوالو نظر آیا تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت مجھے وہ یورپ کے اندر، اس وقت مجھے وہ اسرائیل کے اندر، یا اس وقت مجھے وہ تمام ان ممالک میں نظر آتا ہے جو تمام اسلام دشمن قوتوں کے طور پر ابھر رہے ہیں، اور اس بات کو مسلم امہ کا اتحاد نہیں سمجھ پا رہا، یا اس بات کو مسلم ممالک نہیں سمجھ پا رہے کہ شاید مسلم امہ کے اتحاد سے سب سے زیادہ خطرہ ان ممالک کو ہو جائے گا۔ اس لیے ایک بہت واضح پرنسپل اس وقت چل رہا ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ اگر مسلمان کسی بھی نقطے پہ کبھی ایک بلاک کے تحت اکٹھے ہو گئے تو شاید پھر ان کا ورلڈ آرڈر، ان کی جو ہیجمنی، ان کا سود کا نظام، ان کی معاشیت، ان کے معاملات، اس نقطہ نظر کو شاید یہ 57 ملک جو ہیں وہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے۔ اس جنگ کے اوپر اس سوال کا جواب مجھے تو نہیں ملا کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں ایک اٹامک کنٹری کے طور پر ایک لیڈر کے رول کی طرف جا سکتا ہے۔ تو شاید پاکستان کی اکنامک صورتحال، پاکستان کی اسٹریٹجک صورتحال، پاکستان کے اس وقت باقی گراؤنڈز پاکستان کو مجبور کر رہے ہیں کہ پاکستان شاید کسی بھی بلاک کا حصہ نہ رہے، اور ایران وار کے اندر
اگر خدا نخواستہ یہ وار بڑھتی ہے تو پاکستان شاید اس میں ایک ایسا سٹانس لے گا کہ جو اس کو ایک نیوٹرل پوزیشن پر اس کو سپورٹ اپنے آپ کو سپورٹ کرے گا۔ اگر پاکستان کسی بھی بلاک میں بیٹھا تو پاکستان پھر 2001 والی غلطی کرنے جا رہا ہوگا جو کہ پاکستان کی فیور میں نہیں ہوگی۔ پاکستان کا اللہ پاک حامی و ناصر ہو، ایران اور بہت سارے مسلم ممالک اور دنیا میں جہاں کہیں بھی انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو۔